اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ سورت کے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 60 عیسائی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اور ان میں سے 14 بڑے تھے اور 14 میں پھر تین کے اندر پھر ایک ابو حارثہ بن علقمہ۔ تو انہوں نے آ کے کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے الوہیت کا جو استحقاق انہوں نے ثابت کیا تھا۔ تو یہ ساری باتیں شروع سے لے کر سورت سے یہاں تک یہ ساری عیسائیوں سے ہی بات کی جا رہی ہے۔ یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں جو اس کے شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ ملک شام سے دو افراد جو ہے وہ ملک شام سے چلے اور آقا علیہ السلام کے جب شہر میں پہنچے تو جب انہوں نے اس شہر کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ وہ شہر ہے جس میں آخری نبی نے تشریف لانا ہے۔ وہ ساری نشانیاں دیکھی۔ اس کے بعد جب وہ آقا علیہ السلام کے پاس مسجد نبی میں حاضر ہوئے تو حضور کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اپنی کتاب کھول کے بیٹھ گئے، اور حضور کی جو نشانیاں تھی جسمانی تو وہ ساری نشانیوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد حضور علیہ السلام کو عرض کرنے لگے جی آپ محمد ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا جی آپ احمد بھی آپ ہی ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا جی ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، آپ اس کا جواب دے دیں تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم سوال کرو۔ انہوں نے کہا جی سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ جب انہوں نے یہ بات کی کہ سب سے بڑی گواہی کیا ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت پاک کو نازل فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیں جی سب سے بڑی گواہی کس کو کہتے ہیں؟ میں شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، میں اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کون گواہی دے رہا ہے؟ اللہ۔ میں شاہد اللہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ والملائکۃ میں اس کے تمام فرشتے اسی بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ واولو العلم قائما بالقسط جتنے علماء ربانی ہیں یعنی بڑے علماء ہیں، یعنی جو علماء ہیں وہ علماء بھی گواہی دیتے ہیں انصاف کو قائم کرتے ہوئے حق اور سچ بات یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لا الہ الا ہو فرمایا کہ وہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ العزیز الحکیم وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ جب یہ آیت حضرت جبریل لے کے آئے اور آقا علیہ السلام نے ان کو سنائی تو اس وقت انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں تابعی ہیں، وہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی شریف کے اندر، وہاں پہ ایک عالم نے دعا مانگتے ہوئے کہا کہ یا اللہ یہ کلمہ میں تیرے پاس امانت رکھتا ہوں، جب میں مرنے لگوں مجھے واپس کر دینا۔ اب وہ مسئلہ یہ بنا کہ کلمہ نہیں سن سکے وہ کہ وہ کون سا کلمہ تھا، یعنی یہ لا الہ الا محمد رسول اللہ والا نہیں، یعنی انہوں نے کوئی لفظ کہے، انہوں نے کہا یہ کلمہ میرا تیرے پاس امانت ہے۔ وہ نا آہستہ آہستہ جا کے ان کے قریب جا کے بیٹھ کے کہہ لگے جی ذرا وہ بتا دے کہ وہ آپ نے کلمہ کون سا ہے جو آپ نے رب کے پاس امانت رکھا ہے، یعنی وہ جملہ کون سا ہے جو آپ نے اللہ کی بارگاہ اقدس میں امانت رکھی ہے اور مرنے کے ٹائم جو ہے وہ آپ واپس مانگ بھی رہے ہیں کہ مالک جب میں مرنے لگوں تو واپس کر دینا۔ تو وہ کہنے لگے کہ سال کے بعد آنا تجھے بتاؤں گا۔ جی کس طرح کہا؟ کوئی ہمارے ورگا ہوتا کہ سال کون بیٹے پرا کر رہن دے خیر ہے جی۔ وہ باہر کے رہنے والے تھے، انہوں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں ہے۔ پورا سال مدینہ طیبہ کے اندر بیٹھے رہے، پورا سال مدینہ طیبہ کے اندر ہی بیٹھے رہے۔ جب وہ سال مکمل ہو گیا
مکمل ہونے کے بعد پھر جا کے ان ہستیوں ان بزرگوں کا جا کے کنڈا کھڑکایا کہ حضور آپ نے کہا تھا جی سال بعد بتاؤں گا، سال پورا ہو گیا ہے، اب بتا دے۔ تو انہوں نے پھر یہ آیت بتائی، انہوں نے کہا میں نے یہ آیت جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ اقدس میں امانت رکھی ہے کہ پروردگار میں یہ آیت تیرے پاس امانت رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، جب میں مرنے لگوں مجھے واپس کر دینا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے بزرگ فرماتے کہ یہ آیت جو بندہ رات کو پڑھ کے سو جائے اور یہ آیت رب کے پاس امانت رکھوا دے تو اللہ تعالیٰ مرتے ٹائم یہ آیت واپس کر دے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آیت واپس کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جب مرنے لگے گا تو اس کی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اپنی وحدانیت کا، اپنے محبوب کی رسالت کا اقرار جو ہے وہ اس پر جاری کروا دے گا۔ تو یہ گواہی کے لحاظ سے سب سے بڑی آیت ہے۔ فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا، رب گواہی دے رہا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ سائنسدانوں پر بہت بڑی چپیڑ ہے کہ جو کہتے ہیں جی جو کچھ ہو رہا ہے یہ خود بخود ہو رہا ہے جی، یہ جو ملحدین ہے، ملحدین کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی زمانہ خود بخود چل رہا ہے، یہ آٹومیٹکلی سارا نظام میں چل رہا ہے۔ بندر کی اولاد ہے نا، نظریہ بندر والا ہے نا جی، وہ کہتے ہیں جی انسان پہلے بندر تھا، ٹھیک ہے نا جی، اب بندر سے ترقی کرتے 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 جو ہے وہ جناب جا کے انسان بنا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں بھائی ظاہر بندر کی اولاد نے بندری والے کھاتے سوچ رہا ہے نا، تو ہم تو کیونکہ باب آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے ہیں اور آج تک الحمدللہ وہی سلسلہ ہی چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب بندر کی نسل کی سوچ بھی تو بندروں والی ہے نا، تو مجھے بتائے آیت نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی جب ایک چھوٹا سا نظام، آپ ایک مشین، یہ موبائل ہے، جب یہ موبائل خود بخود نہیں بن سکتا، اس کا بنانے والا موجود ہے، ایک گھر خود بخود نہیں بن سکتا ہے، ایک کیمرہ ہے وہ خود بخود نہیں چل سکتا، کوئی دنیا کا کوئی بھی نظام ہے جب وہ خود بخود بن ہی نہیں سکتا، چل ہی نہیں سکتا، اتنی بڑی جو کائنات ہے وہ بھی ایک ڈسپلن کے ساتھ چل رہی ہے، یہ بغیر کسی کے چلائے چل رہی ہے، کیوں جی؟ ہاں، یہ اللہ ہی ہے جو گواہی دے رہا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ والملائکہ، فرمایا جتنے فرشتے ہیں آسمان کے اندر، جتنے فرشتے موجود ہیں زمین پر فرشتے موجود ہیں، ہر کوئی ایک ہی بات کر رہا ہے کہ وہ ایک موجود ہے۔ دیکھیں نا جی کتنے فرشتے ہیں، وما یعلم جنود ربک الا هو وما هی الا ذکر للبشر، فرمایا کہ اس کے لشکر کتنے ہیں یہ اس کے سوا کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ تو واول العلم قائما بالقسط، یہاں پہ علماء کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے اپنی گواہی کو اپنی گواہی کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ اور علماء کی گواہی کو ساتھ ملایا ہے۔ علماء بھی یہی بات کرتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب کتنی بڑی شان علماء کی بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہمارے لوگ تو مولوی سمجھ کے سارا کچھ ختم کر دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جب گواہی دینے کی بات کی ہے تو صرف اور صرف اپنے ساتھ یا تو فرشتوں کو ملایا ہے، علماء انبیاء تو پھر سب سے بڑے عالم ہوتے ہیں تو وہ بھی اس میں شامل ہو گئے، تو علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گواہی کے اندر شامل فرما کے علماء کی شان کو واضح فرمایا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے دیکھیں جی، فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، فرمایا اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، رب کو جو دین پسند ہے وہ کیا ہے جی۔ اب لنڈے کا انگریز کیا کر گیا یہاں پہ، ہمارے جو کرائے کے انگریز ہے نا، کرائے کے انگریز، ایک تو اصل انگریز ہے نا، دوسرے سے جو انگریزوں کے جو خیر خواہ ہے ان کے دماغ کے اندر صرف یہی بھوسا بھرا ہوا ہے کہ بس جو کچھ ہے وہ وہی سچے ہے، وہی اچھے ہے، ٹھیک ہے۔ رب نے فرمایا رب کو جو دین پسند ہے وہ کون سا ہے؟ اسلام پسند ہے۔ یہ قرآن مجید کیا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قیامت کے دن جب آئے گا نا اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اتنا ہی دین پسند کرے گا، پھر پوچھا جائے گا ہاں بھائی اسلام کو مانتا ہے، کہا جی مانتا ہوں، پھر اگلی بات کی جائے گی جو بندہ اسلام کو نہیں مانتا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ مِنْ الْأَرْضِ ذَهَبًا، فرمایا کہ اگر اس کے علاوہ کوئی بھی شے لے کے آیا رب اسے قبول نہیں کرے گا۔ قیامت کے دن صرف ایک ہی مذہب قبول ہوگا، کون سا؟ دیکھیں نا جی، قبر میں جاتے ہی سسٹم تو شروع ہو گیا، من ربوں کا، مادینوں کا، ہاں بھی بتا بھی رب کون سے رب کو مانتا ہے، کیوں؟ اب مسئلہ تو یہاں پہ واضح ہو گیا کہ ہو سکتا ہے پتہ نہیں کس کو مانتا ہے، کوئی پتھر کو تو نہیں مانتا۔ جب اس نے کہہ دیا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، پھر سوال پیدا ہو گیا یہودی بھی تو رب کو مانتے ہیں، عیسائی پھر بھی رب کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اچھا یہ بتا ماں دینوں کا کون سے دین میں آ کے رب کو مانتا ہے؟ اور یہودی بن کے تو نہیں مان رہا، عیسائی بن کے تو نہیں مان رہا، ہاں بتا کون سے دین پہ آ کے مان رہا ہے؟ وہ کہتا جی دین الاسلام، میں تو اسلام میں آ کے رب کو مان رہا ہوں۔ اچھا ساری بات ٹھیک ہوگی، ربی اللہ بھی ہو گیا، یعنی میرا رب اللہ ہے، پھر اسلام کی بات بھی ہوگی کہ اسلام ہو گیا۔ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ جو قبر کے اندر جو شخصیت بتائی جا رہی ذرا اس کے بارے میں بتا۔
اے ما علمک بہذا الرجل، ذرا اس کے بارے میں بھی بتا، یہ جو شخصیت تیرے سامنے نظر آ رہی ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں کتنے یہ سوالات ہیں جو حل ہو رہے ہیں یہیں پہ آ کے۔ یہ بخاری پاک کے اندر تو جگہ جگہ پہ یہ حدیث پاک موجود ہے، ٹھیک ہے، کہ بتا یہ جو قبر کے اندر موجود ہے تصویر تو ہے ہی نہیں، خیر یہ جو آپ موجود ہے قبر کے اندر، ما علمک بہذا الرجل، پھر بھائی یہ جو مرد، یہ جو شخصیت، یہ جو قبر کے اندر ساتھ تجھے نظر آ رہی ہے، ذرا ان کے بارے میں بتا، کیا کہتا رہا ہے؟ ارے ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا، بس جیسے لوگ کہتے تھے ویسے کہہ دیتے تھے۔ نا، میں جو مومن بندہ ہوگا نا وہ یہ اتنی بات کہتا ھذا محمد الرسول اللہ جاء بالبینات، اور یہی تو ہستی ہے جس نے آ کے ہمیں سب کچھ بتایا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، رب کو جو پسند ہے وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ اب لوگ مولویوں کی آڑ کے اندر آ کے اسلام کی کتنی گستاخیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، رب، دین تو رب کا ہے یار، دین تو رب کا ہے، لیکن مولویوں کی آڑ کے اندر آ کے کہتا جی ہمیں مولویوں کا دین نہیں چاہیے۔ مجھے بتائیں کس مولوی کا دین ہے؟ کسی مولوی کا دین ہے یہ؟ نہ، انبیاء بھی آئے ہیں تو دین تو انبیاء کا نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام کا مطلب یہ ہے کہ دین صرف اور صرف رب کا ہے، انبیاء تو اس کی تشریح کرنے کے لیے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، شارع بن کے آئے ہیں کہ انبیاء نے صرف اتنا آ کے بتایا کہ بھائی دین صرف اور صرف اس کا ہے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا گیا کہ محبوب آپ جب بتائیں، جب کفار مکہ نے کہا جی ہمیں یہ قرآن نہیں چاہیے، آپ قرآن بدل کے لائیں، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا بِقُرْآنٍ، یہودیوں نے کہا، کفار مکہ نے کہا، انہوں نے کہا جناب ہمیں تو ایسا قرآن نہیں چاہیے، سود بھی حرام ہے، شراب بھی حرام ہے، چوری حرام ہے، ٹھگی حرام ہے، سارا کچھ تو حرام ہو گیا، ہمیں نہیں ایسا قرآن چاہیے۔ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، اور قرآن لے کے آئے، او بدل ہو، یا آپ اس کو بدل دے، غیر ھذا او بدل، یا تو اس طرح کرے کوئی اور لے کے آئے۔ قل، اے محبوبہ فرما دے، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، فرمایا میں کون ہوتا ہوں رب کا قرآن بدلنے والا؟ ان اتبع الا ما یوحی الی، جو کچھ میرے رب نے حکم دیا ہے میں تمہیں پہنچا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، فرمایا کہ رب کو پسند تو دین اسلامی ہے، فرمایا کہ جن لوگوں کے پاس کتاب تھی، یہودی اور عیسائی، ان کے پاس علم تھا، علم ہونے کے بعد انہوں نے اس دین کے اندر اختلاف کیا۔ یہودیوں نے کہا ہم عیسائی کے نبی کو نہیں مانتے، عیسائیوں نے کہا ہم یہودیوں والے نبی کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، اختلاف تو کر بیٹھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا چوری نہیں کرنی ہے، اس کے اندر اختلاف، ٹھگی نہیں کرنی ہے، اس میں اختلاف، سود نہیں کھانا، اس میں اختلاف، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ سارا کچھ کرے تو کافر، اور عاشق رسول تو سود بھی کھا رہا ہے، عاشق رسول چوری بھی کر رہا ہے، عاشق رسول ٹھگی بھی کر رہا ہے، سارا کچھ تو عاشق رسول بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عاشق رسول ہے۔ پتہ کیسے؟ کیونکہ یہ سب کچھ حرام سمجھ کے کر رہا ہے، انہوں نے حلال سمجھ کے کیا ہوا ہے۔ مسلمان کی شان یہی ہے، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، چوری کرتا ہے کم سے کم سمجھتا ہے کہ ہے حرام، سود کھا رہا ہے حرام، یہ مانتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں اگر مان کے کھا رہا ہے تو گناہ گار ہے، پولے پڑے یہ تو اس کی اپنی مرضی ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن کم سے کم مسلمان ان کاموں کو حلال سمجھ کے نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں تو آگے دیکھیں جی، فرمایا کہ باغیم بینہم، فرمایا انہوں نے اختلاف کیوں کیا؟ صرف اور صرف آپس باہمی حسد کی وجہ سے۔ لو جی یہ کیسے ہو گیا، نبی تو ہمارے پاس آنے چاہیے تھے، انہوں نے جو ہے وہ نبی ادھر کیوں آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ومن یکفر بآیات اللہ، فرمایا جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے، فإن اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ رب کی آیتوں کا انکار کیسے ہوتا ہے؟ رب فرما رہا ہے کہ بھائی یہ جو کتاب تمہیں دی ہے اس کو نافذ کرنے کے لیے دی ہے۔ کتاب رب کیوں دیتا ہے؟ احکام کیوں دیتا ہے؟ اس کو کیا کرو؟ نافذ کرو، اس کا نظام چلاؤ۔ مسلمانوں نے اس کو صرف کل خانے کے لیے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کیا صرف اور صرف اصال ثواب کے لیے کل خانے رکھا ہوا ہے۔ تو یہودیوں کو کہا گیا تھا بھائی اسلام کو نافذ کرو، یہ تورات دیا ہے تو تورات کو نافذ کرو، زبور دیا ہے تو اس کو نافذ کرو، انجیل دیا تو اس کو نافذ کرو۔ انہوں نے بھی کیا اس کو تلاوت کرنے کے لیے رکھ دیا، اور ہم نے بھی کیا تلاوت، ہاں جی ایک باری قل واللہ احد پڑھو 10 سپارہ کا ثواب، 2 باری پڑھو 20 سوارے کا ثواب، اور 13 باری پڑھو پورے قرآن کا ثواب۔ یہ مسئلہ نہیں پوچھتے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، فرمایا محبوب اگر آپ سے لڑائی جھگڑے کریں اسلام کے بارے میں تو فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، آپ فرما دیں، فرمایا بھی میں نے اپنا چہرہ جو ہے وہ اللہ کی طرف جھکا لیا ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِي، فرمایا جو میری اتباع کرنے والے ہیں، جو میرے امتی ہیں، فرمایا انہوں نے بھی اپنا چہرہ رب کی بارگاہ میں جھکا لیا ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، آپ یہودیوں سے بھی فرما دیں، آپ عیسائیوں سے بھی فرما دیں، والأمیین، یہ جو دیہاتی پینڈو ان پڑھ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، باہر باہر سے دوروں دراز سے آپ کے پاس آتے ہیں، آپ انہیں بھی فرما دیں، اسلم تم
جس طرح ہم نے رب کو مانا ہے تم بھی مانتے ہو کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. فَإِنْ أَسْلَمُوا اگر وہ بھی کہیں جی ہم بھی مانتے ہیں فَقَدْ اهْتَدَوْا پھر تو وہ ہدایت پا گئے. وَإِنْ تَوَلَّوْا اگر یہ کوئی بھی نہ مانے، یہودی بھی نہ مانے، عیسائی بھی نہ مانے، یہ دیہاتی بھی نہ مانے، وَإِنْ تَوَلَّوْا محبوب اگر یہ نہیں مانتے ہیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ آپ اپنی ذمہ داری پوری کر دیں. آپ کا کام کیا ہے کہ جو آپ کے ذمہ لگایا گیا آپ پہنچا دیں. واللہ بصیر بالعباد رب اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، ان کو آنے دے قیامت کے دن ان کو لگ پتہ جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک ایسی گواہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ بھی دی ہے، فرشتوں نے دی ہے، پھر علماء نے دی ہے، پھر فرما دیا کہ رب کو جو دین پسند ہے وہ یہی ہے. اب کوئی مانتا ہے تو مانے، نہیں مانتا تو زبردستی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیا کام تھا؟ فرمایا محبوب آپ کا کام ہی صرف اتنا ہے آپ لوگوں کو سمجھائیں. سمجھ گئے بندے کے پتر بن گئے تو ان کا اپنا فائدہ ہے، اگر نہیں سمجھتے تو نقصان بھی ان کا اپنا ہی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اس اکثر مسئلہ تو سمجھانے کا ہے. لوگوں کو جتنا سمجھائیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہے، اگر نہیں سمجھتے تو اپنی بربادی خود کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان الذین یکفرون بآیات اللہ اگلی آیت بھی دیکھ لیں. میں جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا یہودیوں نے، ویقتلون النبیین بغیر الحق بغیر حق اور انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا. یہودیوں نے ایک دن صبح صبح اٹھ کے 43 انبیاء شہید کر دیے. صبح سویرے سویرے اٹھ کے 43 انبیاء یہودیوں نے سویرے سویرے اٹھ کے شہید کر دیے. اچھا اسی دن ایسے بغیرت قسم کے لوگ اور بے حس قسم کے جانور ڈنگر قسم کے لوگ انبیاء کو شہید کرنے کے بعد انہوں نے دکانیں کھولی، اپنی بازار کھول کے بیٹھ گئے. شام کو 100 عابد اٹھے ان کی امتوں کے، یعنی انبیاء کی امتوں کے جو 100 عابد تھے وہ اٹھے. انہوں نے ان کو سمجھایا کہ اوے ذلیلو تم نے یہ کیا کیا، تم نے 43 نبی ایک ہی دن کے اندر شہید کر دیا ہے. انہوں نے 100 عابد پکڑ کے ان کو بھی شہید کر دیا ایک ہی دن کے اندر. یہ ان کے جرائم دیکھیں کتنے بڑے بڑے ہیں، یہ کتنے بڑے بڑے ذلیل قسم کے یہودی قسم کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. ہماری قوم ان کو اپنا آئیڈیل سمجھتی ہے نا، اور ان لوگوں نے، ان غداروں نے تو اپنے نبی سے کبھی وفا نہیں کی ہے، یہ تمہارے ساتھ کیسے وفا کریں گے؟ عیسائیوں نے کبھی اپنے نبی سے وفا کی ہے، یہودیوں نے اپنے نبی سے وفا نہیں کی ہے. کتنے کتنے نبیوں کو انہوں نے شہید کر دیا ہے. یار جن لوگوں نے اپنے نبی کے ساتھ وفا نہیں کی وہ مسلمانوں کے ساتھ وفا کریں گے؟ بابا کہ انہوں نے کیا کیا؟ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ 43 انبیاء ایک دن صبح صبح شہید کر دیے. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فرمایا کہ اور ان لوگوں کو بھی شہید کر دیا جنہوں نے انصاف کی بات کی. 100 عابد کو. یار منہ سے کہنا آسان ہے، 100 عابد نابل سویرے انبیاء شہید کر دیے، اسی دن شام کو اٹھ کے جناب انہوں نے 100 عابد شہید کر دیا. وما فبشرہم بعذاب علیم ان کے لیے پھر دردناک عذاب کی خوشخبری ہے، اس کے سوا اور ان کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ ایسی قوم ہے جنہوں نے اپنے نبی سے وفا نہیں کیا، آج کا مسلمان ان سے امید لگا کے بیٹھا جی وہ تو بڑے انصاف پسند ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے.